بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد غوث الاعظم انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن کی آیات میں سمجھیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم سورہ انعام کے آیت 74 سے لے کے 79 تک جو آیات کے روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعوں کو سمجھے تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو اور اپنے قوم سے بدھوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ بدھ جو تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور یہ جو ستارہ، چاند اور سورج کو تم پوجتے ہو تو یہ ڈوب جانے والے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ چیز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو اور اپنے قوم سے پوچھا تھا۔ انشاءاللہ ان آیت کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، ھذا ربی ھذا اکبر۔ تو کیا اس چیز سے یہ بات ثابت ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے یہ ستارہ، چاند اور سورج کو پوجتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کبھی بھی پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ نبوت کا اعلان سے پہلے بھی نبی میں کسی قسم کا شرک اور کفر کے اخلاق نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے نبی کو کبھی بھی جب تک نبوت کا اعلان نہ ہو اس وقت تک ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ خود نبی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے وہاں راستہ معلوم کرنے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا جاتے تھے غور و فکر کے لیے، مگر اچانک جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے وحی لے کے آتے ہیں۔ تو نبی کو پتہ نہیں چلتا جب تک فرشتہ نہ آئے، جب تک اللہ تعالیٰ ان کا پیغام نہ بھیجے کہ وہ نبی ہے، مگر نبی ہمیشہ پیدائشی نبی ہوتا ہے اور وہ اپنے قوم میں دا بیسٹ پرسنالٹی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب میں بتایا، ھذا ربی کا مطلب یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، یہ میرا رب ہے کہنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب سوالیہ انداز ہے، کوشچننگ، یہ میرا رب ہے، از ہی مائی کریٹر؟ اس انداز سے انہوں نے اپنے قوم اور اپنے ابو سے خطاب کیا۔ دیکھیں میں قرآن میں بار بار ابو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، تو اس لیے میں وہی لفظ یوز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ سورہ ہے سورہ شعراء، اس کی آیت نمبر 69 5واں رکوع سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن کی روشنی میں مطالعہ کریں گے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ ہم تجوید کلاسز بھی اس چینل پہ شروع کر دیے ہیں، انشاءاللہ خیر کی نیت سے اس کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 69 ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان پر پڑھ کے سناؤ۔ اذ قال لأبیہ،
जब उन्होंने फरमाया, उन्होंने का मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, किससे? अबीही व कौमिही, उनके अबू से और उनके कौम से। क्या फरमाया? मा ताबुदून, तुम क्या पूछते हो, किसको पूछते हो? कालू, उन्होंने फरमाया, नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन। मतलब ये कि हम पूछते हैं बुतों को जो हाथों से बनाए गए, और हम उनके सामने, आकिफीन के माने जमकर बैठना, उसके सामने, उन बुतों के सामने हम जमकर बैठते हैं करके जवाब कौम और उनके अबू जवाब देते हैं। क़ाल हल यस्माऊनकुम इज़ तदऊन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौम से पूछते हैं, ये बताओ कि तुम्हें जिस बुतों के सामने बैठे, ये तुम्हारी बात की जवाब देते हैं जब तुम इनको पुकारते हो? ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, अपने कौम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं। इसका जवाब देखें, औ यनफ़ऊनकुम औ यदुर्रून, क्या ये तुम्हें कोई नफ़ा और नुकसान देते हैं? तुम्हें कोई नफ़ा देते हैं या तुम्हें कोई नुकसान देते हैं? कालू, उन्होंने फरमाया, बल, नहीं, वजदना आबाना, हम भी जानते हैं, यानी नहीं फरमा रहे कौम, इसका मतलब है कि वो भी जानते हैं कि ये हमें बात नहीं कर सकते हमारे से, और हमारी सवालों का जवाब भी नहीं दे सकते, वो भी जानते हैं। मगर उनका कहना क्या है, क्या उनकी दलील है, फिर जानने के बावजूद वो अपने बुतों के सामने बैठे। देखे क्या फरमा रहे हैं वो, आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, हमने तो हमारे बाप दादा को इस तरीके से करते देखा है। ये उनका कौम का जवाब। क्यों आप लोग बुतों के सामने बैठे? तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि हम भी जानते हैं कि ये बात नहीं कर सकते, मगर हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते देखा। आज भी हमारे मुसलमानों में बहुत से लोग यही कहते हैं कि दीन के मामले में कि जनाब ये बात कुरान और हदीस से गलत है करके कोई समझाने पे आए तो उनकी दलील एक ही है। होना ये था कि जब बात अल्लाह की है, रसूल की है, मान लेना है। मगर वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई हमारे अब्बा, हमारे दादा सब इसी तरह करते आए, क्या वो? तो आप समझो, वो कहते हैं क्या यही कि क्या हमारे बाप दादा गलत थे, इस तरीके से दलील देते हैं। मगर जब हक बात सामने आती है, जब अल्लाह उसके रसूल की बात सामने आती है, तो हम तस्लीम करना चाहिए, बाप दादाओं के बात को बाजी में रख देना चाहिए, तभी उसी वक्त हमारे यहाँ अल्लाह बड़ा होगा। अगर आप अल्लाह उसके रसूल की बातों के मुकाबले में बाप दादाओं की बात को फौकियत दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अल्लाह बड़ा नहीं है, आपके पास आपके बाप दादा बड़े हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, उनको भी हिसाब देना है अल्लाह के यहाँ। तो इस बात को याद रखें। अब नेक्स्ट हम अगली आयत पे चलते हैं, जो आयत नंबर है 75। क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम ताबुदून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते तुम्हारे बुतों पर जिसकी तुम पूजा करते हैं? अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, वो जो तुम्हारे बाप दादा जो है उनके तरफ। क्या उनका मामला? फ़इन्नहुम अदुव्वुल्ली इल्ला रब्बल आलमीन, वो सब मेरे दुश्मन है, इल्ला मगर, रब्बल आलमीन सब जहानों का रब के अलावा, बकिया जो तुम जिनको सामने पूछते बैठे हो और तुम्हारे बाप दादा, ये सब मेरे दुश्मन है करके फरमाया।
دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم رب العالمین کو بھی مانتی تھی، مگر پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے اس رب العالمین کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنائے بدھوں کو بھی شریک کرتے تھے، یہ پرابلم تھا۔ اسی لیے ہاں اللہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ جو تم بدھ بنائے بیٹھے ہو یہ سب میرے دشمن ہے، اللہ رب العالمین سوائے وہ سارے جہانوں کو بنانے والا کریٹر ہے اس کے علاوہ، وہ میرا دوست ہے کر کے۔ اب نیکسٹ دیکھیں، الذی خلقنی فہو یہدین، کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا، جو رب العالمین کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ رب العالمین کون ہے کر کے۔ الذی، وہ رب العالمین کو ہے، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وہو یہدین، اسی نے مجھے ہدایت بھی دی، علم بھی دیا کر کے فرما رہے۔ دیکھیں یہ آیات آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ پہلی بار کسی کے خطاب میں سنتے ہوں گے کہ کتنے اچھا اللہ تعالیٰ کا تعارف ابراہیم علیہ السلام بتائے، اور ہمیں چاہیے کہ یہی بات ہم اپنے نسلوں کو بتائیں کہ بیٹا ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں بنانے والا، ہمیں علم اور ہدایت دینے والا ذات کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ توحید ہم اپنے بچوں کو، نسلوں کو سکھانا ہے۔ اگر توحید ہمارے بچوں کو ہمارے اندر سے نکل گیا تو بچا کیا ہمارے اندر؟ ہمارا پورا ایسٹ ہی توحید ہے، ہمارا دین کا جو بھی بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ توحید ہمارے سے نکل گئی ہمارے اندر سے تو کچھ نہیں بچے گا۔ تو ان آیات کو انشاءاللہ آپ بھی سمجھیں اور انشاءاللہ اپنے نسلوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کر کے۔ اب دیکھیں نیکسٹ آیت ہے، والذی ہوا یطعمنی، وہ رب العالمین مجھے کھلاتا ہے، مجھے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، میری جاب، میری صلاحیت یہ نہیں ہے۔ وَيَسْقِينَ، اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ ہمیں جو کھلاتا پلاتا ہے وہ ذات اللہ کی ہے، یہ بات خود میں بھی آئے اور ہمارے بچوں کو بھی، اگلے نسلوں کو بھی یہ بات ان میں منتقل کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کیا فرمایا؟ دیکھیں اس آیت نمبر 80 ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وَإِذَا، جب میں مَرِضْتُ، بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دیتا ہے، کھلانے والا وہی، پلانے والا وہی، بیمار پڑے تو شفا دینے والی ذات بھی وہی، اسی کی، اور ہمیں بنا کر ہمیں ہدایت دینے والی ذات بھی اللہ کی۔ ابھی دیکھیں، والذی یمیتنی ثم یحیین، مطلب کیا؟ وہی مجھے موت دے گا، جب بنایا ہے تو موت بھی وہی دے گا، اور ثم یحیین، قیامت کے دن وہی رب مجھے اٹھائے گا۔ والذی اطمع ان یغفر، مطلب کہ اسی سے میری امید ہے، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اسی سے میری امید ہے وہی رب سے، اور قیامت کے دن، یوم الدین کے دن وہ میرے خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ بہت اچھی دعا، اپنے اس کو یاد کریں۔ یہ آیت نمبر 83 ہے، سورہ شعراء، سورہ نمبر 26۔ اس کو یاد کریں، اپنے دعاؤں میں اس کو ریپیٹ کریں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما، علم و دانائش عطا فرما، اور اپنے نیک صالح بندوں میں سے مجھے شامل فرما کر کے دعا فرمائیں۔ دیکھیں ایک برگزیدہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ امام الناس قرار دیا، جن کو اللہ تعالیٰ خلیل الرحمن کہہ دیا، وہ نبی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ
مجھے صالحین میں سے بنا کر کے دعا کر. اب ہم کہاں، ہمارے اعمال کہاں، ہماری اوقات کا، پھر ہمیں کتنے اس کی فکر کرنا ہے اس دعے کی، اس کو یاد رکھیں. اب دیکھیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخرین میں میرے ذکر کو، سچا ذکر کو رکھیے کر کے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، سو مجھے نعمتوں والے باغات، نعمتوں والے جنت کی وارث بنا دے کر کے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں. اس کی دعا ہمیں بھی کرنا ہے. وہ تو نبی ہو کر، خلیل اللہ ہو کر جنت میں جانے کی دعا کر رہے ہیں، نیک صالحین کے ساتھ بنا ہو جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو ایسی دعاؤں کی تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وَاغْفِرْ لِي، میرے ابو جو ہے انہیں تمہیں معاف کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دو کیونکہ وہ من الضالین سے ہے، یعنی گمراہوں میں سے ہے کر کے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرو اس دن جب اٹھائے جائیں گے. یوم یبعثون، اٹھائے جانے، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرو کر کے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور دیکھیے بہت اچھی آیت، اس دن لا ینفع، کوئی نفع نہیں، مال ولا بنون، نہ مال نفع دے گا نہ ہی بنون یعنی بیٹے نفع دیں گے. سمجھے؟ لوگ رزق اللہ تعالیٰ جس کا تنگ کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں رزق نہیں ہے، ہمیں مال نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، محلات نہیں ہیں، اس شکوہ کرتے ہیں. مگر ابراہیم علیہ السلام یہ بات پر قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، مال ہمیں نفع نہیں دے گا. اب جو مال نفع دے گا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس مال ہو دنیا میں اور وہ ہم اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرے، اسی وقت وہ مال ہمیں نفع دے گا قیامت کے دن. اگر آپ کے پاس مال ہے مگر آپ نے اس کو اللہ کے رضا کے لیے خرچ نہیں کرے، وہ مال نفع نہیں دے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بنون، بیٹے بھی نفع نہیں دیں گے جب تک کہ وہ دنیا میں آپ ان کی تربیت اچھے انداز سے آپ نہیں کرتے، وہ اللہ اس کے رسول کے فرما بردار نہیں بنتے، جب تک وہ بیٹے آپ کو قیامت کے دن نفع نہیں دیں گے. اگر دنیا میں اگر وہ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں، ایسے بیٹے، آپ تو اولاد والے ہوں گے مگر اولاد کا ہونا آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا. بہت سے لوگ بے اولاد ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے. اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ کرائٹیریا نہیں ہے جنت میں جانے کا. ہاں، سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اولاد، اور اس سے بڑی چیز یہ کہ ماں باپ بننا یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اولاد. مگر ماں باپ بن کر دکھانا، یعنی بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنا، یہ کمال کی بات ہوتی ہے. اس بات کو یاد رکھے. بسم اللہ. تو دیکھیں پھر کیا چیز نفع دے گی. مال نفع نہیں دے گا جو ہمیں اللہ کے رضا کے لیے خرچ نہیں کرے. بیٹے بھی ہمیں نفع نہیں دیں گے قیامت کے دن جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کرتے تھے. پھر کیا چیز آپ کو نفع دے گی؟ اس کا دیکھیں آیت نمبر ہے 89. اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، وہ جو قلب سلیم ہے جو اللہ کے پاس آپ لائیں گے وہ تمہیں نفع دے گی. اب اس کو جاننا ہے کہ قلب سلیم کیا ہے. جو قلب سلیم ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، ذکر، جو دل اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خیال کرتا ہے.
جس میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، غصہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ کے رضا کے لیے، ہمارا غصہ بھی ہو اللہ کے رضا کے لیے، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ جو اس طریقے سے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر کے قیامت کے دن ایسے دل کو لے جاتا ہے تو ایسا دل اللہ کے ہاں ہمیں نفع دے گا کر کے یہ آیت نمبر 89 ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کو متقین کے قریب لائی جائے گی کر کے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے جو ان کے نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔